آپ خوشخبری کب سنا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی؟ آج کیس لگا تھا سائفر کا، تب القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ان کی ضمانت ہمیں کرانی پڑے گی۔ میرا خیال ہے یہ پورا پروسیس جو ہے وہ 1 سے 1.5 مہینے کے دوران مکمل ہوگا، اور اس کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں یہ خان کو گرفتار کر لیں گے یا اس کی گرفتاری طوالت۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے؟ انشاءاللہ بالکل۔ آپ کی ملاقات ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، خان صاحب ابھی کس کنڈیشن میں؟ خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی تھی اور الحمدللہ اپنے ہائی اسپرٹس میں ہیں۔ جو ہمارے کیسز تھے ان تمام ایشوز پہ گفتگو ہوئی، اور خان نے جو ڈائریکشن دینی تھی وہ دی۔ خان کے حوالے سے تو میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ ان کا حوصلہ، ان کی ہمت اور ان کی استقامت جو ہے وہ انمٹ ہے، اور ہیں تو وہ ابھی جیل میں، لیکن ان کو یہ اندازہ تو ہوتا رہتا ہے کہ پارٹی کے جو ان کے سپاہی تھے، مجاہد تھے، علم بغاوت بلند کر رہے ہیں، تو اب آپ کے علاوہ پارٹی میں ان کو کیا لگتا ہے کون مخلص ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، بہت سارے مخلص ہیں، بہت بڑی پارٹی ہے، کروڑوں کے عوام ہیں۔ ہم تو صرف سامنے نظر آ رہے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ لائل لوگ، بہترین لوگ، خان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ہمیں پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ عوام میں وہ ہیں، عوام کے دلوں میں صرف ان کے لیے جگہ ہے۔ یہ بتائیں کہ 9 مئی کی جو مذمت ہے آپ کب کرنے جا رہے ہیں؟ کس چیز کی مذمت کریں؟ یہ سوال اب صحافیوں کو چھوڑنا ہی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ 2045 میں بھی کہے گا کہ ہم 2045 تک ترقی اس لیے نہیں کر سکے کہ مملکت خداداد میں 9 مئی ہوا تھا۔ جو ہمارے ورکروں کو شہید کیے ہیں، ہمارے ورکروں کو گولیاں ماری ہیں، اپاہج کیا ہے، اور یہ خواتین بار بار چھٹتی ہیں اور پھر نظر بند ہوتی ہیں، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پیفا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا ہوگا، ممتاز قانون دان ہیں، سابق جج ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک لائن بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، پروگرام تو بڑھ گیا، اس کے موجد ہیں بیرسٹر شیر افضل مروت صاحب۔ ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ آپ عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، اور ایک پانی کی بوتل ذرا بڑی وائرل ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ابھی آپ کی، ایک پانی کی بوتل لے کے آئے ہیں، کسی کو گفٹ کیا آپ نے، کیا کہانی ہے اس کی؟ پانی کی بوتل کا تو واقعہ پرانا ہو گیا ہے، وہ تو خان صاحب کا پانی تھا، باہر لے آیا اور عباد فاروق صاحب کے بیٹے کو دے دیا۔ جتنے آپ ان میرے خیال میں اگر تحریک انصاف پہ زوال آپ بھی گیا، آپ پرانے نہیں ہوں گے، تو یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، خان صاحب ابھی کس کنڈیشن میں؟ خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی تھی اور الحمدللہ اپنے ہائی اسپرٹس میں ہیں۔ ہمیشہ جو ہیں جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت پہلے سے بہت زیادہ ہم پاتے ہیں۔ تو کل بھی کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی، سیاسی جو ہمارے کیسز تھے ان تمام ایشوز پہ گفتگو ہوئی، اور خان نے جو ڈائریکشن دینی تھی وہ دی۔ تو لہذا خان کے حوالے سے تو میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ ان کا حوصلہ، ان کی ہمت اور ان کی استقامت جو ہے وہ انمٹ ہے۔ اچھا، آئندہ الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کیا لایا عمل تیار کیا ہوا ہے، اور ہیں تو وہ ابھی جیل میں، لیکن ان کو یہ اندازہ تو ہوتا رہتا ہے آپ کے ذریعے، باقی اخبارات کے ذریعے، کہ پارٹی کے جو ان کے سپاہی تھے، مجاہد تھے، علم بغاوت بلند کر رہے ہیں، تو اب آپ کے علاوہ پارٹی میں ان کو کیا لگتا ہے کون مخلص ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، بہت سارے مخلص ہیں، بہت بڑی پارٹی ہے، کروڑوں کے عوام ہیں۔ ہم تو صرف سامنے نظر آ رہے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ لائل لوگ، بہترین لوگ، خان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ہمیں پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ عوام میں وہ ہیں، عوام کے دلوں میں صرف ان کے لیے جگہ ہے، اور خان کو اندازہ ہے کہ 2 کروڑ جو ہیں ووٹ مزید نئے پی ٹی آئی کے بنے ہیں 2018 کے بعد 2023 تک۔ تو لہٰذا ابھی اس دفعہ جتنا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا اتنا ووٹ 2018 میں پورے پاکستان میں کاسٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ باقی تمام پارٹیوں کو اندازہ ہے، اور انہی کی ماں پہ اب جو ہیں الیکشن کے انعقاد میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ الیکشن کو التوا کا شکار کیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ میدان میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ہم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں الیکشن لڑیں گے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن خدا بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان کی عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی دیکھ رہا ہے، ان سب کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو ہمیں توقع ہے کہ اللہ نے جہاں پہ عمران خان کو اس مقام تک پہنچا دیا، لیکن اللہ نے جو اختیار جو ہیں وہ اپنا، یہ خدائی اختیار ہے انصاف کرنا، اور یہ منصفوں کو جو تفویض ہوا ہے ان پہ لازم ہے کہ یہ نظر آنا چاہیے کہ ملک میں خداداد پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔
الیکشن سر پہ ہیں، ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، الیکشن سر پہ ہیں اور ہمیں جھنڈے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ان تمام نامساعد حالات کے باوجود خان چاہتے ہیں کہ عوام اگر ایک دفعہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے، اور اسی وجہ سے خان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ جی کنونشن جو ہیں وہ کے پی سے شروع کریں، اور ہم شروع کر چکے ہیں. 10 دسمبر 2023 بروز اتوار عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوگا پشاور میں. وہ جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس جلسے سے ہی لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی عوامی طاقت کا اندازہ ہوگا. چلیں ووٹ بینک تو ہے، وہ تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، عوامی طاقت بھی. اب کنونشن آپ کا جلسے میں تبدیل ہو گیا، لیکن پاکستان میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، مقبولیت اور قبولیت. تو آپ کو کیا لگتا ہے جتنی مقبولیت ہے، کیا بڑے گھر میں ان کی قبولیت بھی ہے اتنی؟ اب میرا خیال ہے کہ اب جو عوام جتنی تعداد میں ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں قبولیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے، عوام پاکستان نے آئین و قانون کے تحت یہ تعین کرنا ہے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے. حق حکمرانی دینا آئین کے تحت وہ عوام پاکستان کا حق ہے. تو اگر عوام پاکستان تحریک انصاف کو دیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ عوام سے یہ حق چھیننا یا عوام کے حق کو مروڑنا یا ان کے ہاتھ کو مروڑنا، یہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہوگا اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بھی. اچھا، اب کل آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کچھ خوشخبریاں آپ نے سنائی ہیں، آپ کو ایک پارٹی میں بڑا عہدہ ملا ہے، وہ بھی بتائیے گا. اور آپ خوشخبری کب سنا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی؟ آج کیس لگا تھا سائفر کا، لیکن سائفر کے ساتھ ساتھ اب القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ان کی ضمانت ہمیں کرانی پڑے گی. میرا خیال ہے یہ پورا پروسیس جو ہے وہ 1 سے 1.5 مہینے کے دوران مکمل ہوگا، اور اس کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں یہ خان کو گرفتار کر لیں گے یا اس کی گرفتاری طوالت اختیار کرے گی. اچھا، آپ 1.5 ماہ کہہ رہے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے 8 فروری، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے انشاءاللہ. بالکل. اور القادر کیس جو ہے، کیونکہ ہم بھی جہلم سے ہیں اور القادر یونیورسٹی بھی جہلم میں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے القادر کیس جو ہے واقعی اتنا اسٹرانگ ہے کہ خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہ سکتے ہیں؟ بس اتنا کیس ہے کہ 1.5 مہینے میں باہر آ جائیں گے. کہ کرپشن کا چارج ہیں، اور کرپشن کی تعریف یہ ہیں کہ سرکاری وسائل کو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد میں تبدیل کرنا. القادر یونیورسٹی آپ کے علاقے میں ہے اور 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں ہے، تو خان نے کون سا فائدہ اٹھایا؟ جو 40 ارب تھے. کون سے 40 ارب؟ 40 ارب باہر سے آئے تھے. وہی 190 ملین پاؤنڈ ہے نا، وہ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، تو لہذا فائدہ کہاں سے خان نے اپنی ذات کے لیے اٹھایا؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ عہدہ جو آپ کو مل گیا، تو اب یہ بتائیں کہ 9 مئی کی جو مذمت ہے آپ کب کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال اب صحافیوں کو چھوڑنا ہی چاہیے. چھوڑنے نہیں دیتے نا؟ نہیں نا، کس چیز کی مذمت کریں؟ 9 مئی کو جو ہے ہر وقت پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما سے آپ سوال کرتے ہیں جی آپ مذمت کریں گے، اور بھائی ایک دفعہ کر دیے ہیں، ساتھ میں اس کی بھی مذمت کی ہیں جو ہمیں مارا ہے، جو ہمارے ورکروں کو شہید کیے ہیں، ہمارے ورکروں کو گولیاں ماری ہیں، تا حیات ان کو جو ہے اپاہج کیا ہے. ہمارے ہزاروں ورکر ابھی بھی نظر بند ہیں، اور یہ خواتین بار بار چھٹتی ہیں اور پھر نظر بند ہوتی ہیں، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ 9 مئی جو ہیں، میرا خیال ہے کہ 2045 میں بھی کہے گا کہ ہم 2045 تک ترقی اس لیے نہیں کر سکے کہ مملکت خداداد میں 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی کے بعد ہزاروں 9 مئی ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے. ابھی آپ الیکشن لڑیں گے؟ جی ہاں.